ناظرین آداب، آواز دی وائس کی خاص پیشکش ہم ہندوستانی مسلمان میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان آپ کا سواگت کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں۔ آج ہمارے ڈسکشن کا وشے ہے نرم پنتھی اسلام یعنی ماڈریٹ اسلام کی ویاکھیا یا تعریف کس طرح سے کی جائے۔ 9/11 میں امریکہ پر ہوئے بم دھماکے، ISIS کا آتنک عراق اور سیریا کے اندر، افغانستان میں بامیان میں بدھ کی مورتیوں کا طالبان کے ذریعے توڑا جانا پوری دنیا کو اس بات کے لیے متوجہ کرتا ہے کہ اسلام کی اصل تصویر کیا ہے۔ کیا اسلام یہ ہے جیسا ابو بکر بغدادی، اسامہ بن لادن اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ کرنے والوں نے کلیم کیا، یا اسلام وہ ہے جس کی بنیاد 1400 برس پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں میثاق مدینہ یعنی مدینہ ایگریمنٹ کے ذریعے رکھی، جس میں تمام لوگوں کے لیے، بلیورز اور نان بلیورز کے لیے برابر حقوق حاصل کیے۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے 3 خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جس میں ایک ہیں ہمارے بیچ مسٹر اخلاق احمد قادری صاحب، جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ویسٹ ایشین اسٹڈیز کے ریسرچ اسکالر ہیں۔ دوسرے ہمارے بیچ مہمان ہیں جو اسلامی اسکالر ہیں، مسٹر عبد المعید اظہری صاحب، جو جامعہ ازہر کیرو مصر سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے اور اسلام کو پرائمری سورس سے سمجھتے ہیں۔ آپ کا استقبال ہے۔ اور ایک ہمارے بیچ مہمان ہیں مس صبرین میر صاحبہ، جن کا تعلق جموں اینڈ کشمیر سے ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میں آپ تینوں حضرات کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال میں عبد المعید اظہری صاحب سے کرنا چاہتا ہوں کہ اصل اسلام ہے کیا اور ماڈریٹ اسلام کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی تعریف کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب آپ کا اور آواز دا وائس ٹی وی کا بھی۔ یہ نہایت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، موضوع ہے جسے چھیڑا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماڈریشن جو ہے اس کی ضرورت کہاں پہ ہے۔ آج ایک آواز عام طور سے لوگ اٹھا دیتے ہیں یا اٹھ جاتی ہے کہ اسلام کو ماڈریٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو ماڈریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ماڈریشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اگر ہم بیسیکلی ماڈریشن کی بات کریں کہ ماڈریشن ہے کیا، ماڈریشن جو ہے ایک سوشل پروسیس ہے بیٹرمنٹ کی طرف، ایڈوانسمنٹ کی طرف، یعنی کہ آپ کا کل، گزرا ہوا کل سے بہتر آپ کا آنے والا کل ہو، یہی ماڈریشن ہے۔ یہ اس کی تعلیم کوئی آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان ہر روز اس کی ترغیب دیتے تھے، انہیں انکریج کرتے تھے کہ اگر آپ کا آنے والا کل بیتے ہوئے کل سے بہتر نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آج کچھ نہیں کیا۔ ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ دوسرا آتا ہے کہ آپ بیٹرمنٹ کس چیز میں؟ بیٹرمنٹ ہوتا ہے لیونگ اسٹائل میں ہو گیا، بیٹرمنٹ ہوتا ہے ایجوکیشن میں، بیٹرمنٹ ہوتا ہے آپ کا بیہیویئرل پیٹرنز جو ہمارے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے، لائیولیہوڈ میں ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی زندگی کے آپ شعبے دیکھیں گے، وہاں پر جب آپ بیٹرمنٹ کا کانسیپٹ آپ لے کر کے آئیں گے تو کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے بیٹرمنٹ کی طرف راستہ اختیار نہیں کیا؟ ہر راستے میں ہے۔ کل مٹی کے برتن میں کھاتا تھا مسلمان، آج چینی کے برتن میں کھا رہا ہے، کل چٹائی پہ بیٹھ کے کھاتا تھا، آج ٹیبل چیئر پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، جو ایک لائف اسٹائل اس کا ہوا ہے۔ ایجوکیشن کی مانے تو ہاں تھوڑا سا بیچ میں چیزیں رہی ہیں لوگوں کی سمجھنے میں، جس کی وجہ سے تھوڑی سی سستی آئی ہے، یعنی کہ جو ہم 200 سال پہلے کر سکتے تھے وہ اسے ہمیں کرنے میں 100 سال لگ گئے۔ آپ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے اور اس پر آپ اگر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ غاشیہ کی آیت ہے کہ افلا ینظرون کیف الابل خلقت او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ آپ دیکھو کہ ابل کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، وہ کیسے پیدا کیا تھا اونٹ کو، پھر آگے ہے کہ الی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت،
بے شک. یعنی کہ آپ یہ اسی وقت کی بات کر دی کہ آپ زمین میں دیکھو، آسمان میں دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو، اور دیکھ کر کے اس سے جو فائدہ مخلوق کو ہو سکتا ہے، تمہیں ہو سکتا ہے، اس کائنات کو ہو سکتا ہے، اسے تلاش کرو. یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جس نے ہمیں سائنس کی طرف ترغیب دی. یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جسے ہمیں کیمیکل، یہ کیا کہتے ہیں، کیمسٹری کی طرف ہمیں ترغیب دی. یہ وہ بنیادی کانسیپٹ ہے جو ہمیں ہیومن سائنس کی طرف لے کر کے جاتا ہے. تو یہ اخلاقی چیزیں یا یہ بنیادی چیزیں تو اسلام کا بہت شروع سے حصہ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے مسلمانوں نے ایڈاپٹ کرنے میں یہ پچھلی 2-4 صدیاں ہم کہہ سکتے ہیں، 2-4 صدیوں میں تھوڑا سا چوک ہوئی جو قدامت پسندی کی طرف رہ گئے. ورنہ حال یہ ہے کہ اس کا ایک اور ریفرنس اگر آپ دیکھیں، اس ریفرنس میں آتا ہے سب سے بڑا جو آج کا چیلنج ہوتا ہے وہ ہے سویلائزیشن. کہ نارملی کیا ہے کہ جیسے ہم یہ بات عام طور سے کہی جاتی ہے کہ جو ویسٹرن کلچر ہے، خاص طور سے ہمارے بھائی جن کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ ویسٹ پہ وہ کر رہے ہیں، ویسٹرن کلچر کی اگر آپ بات کرتے ہیں یا ویسٹرن سویلائزیشن کی بات کرتے ہیں، آپ اس کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں تو پوری ویسٹرن سویلائزیشن میں 2 ہی چیزیں ہیں. پہلے وہ ٹرائب تھے، جنگلی تھے، وحشی آپ جسے کہہ سکتے ہیں. اور مجھے یہ بات یا اس کا اعتراف کرنے میں یہاں پر کوئی گریز نہیں ہے کہ اس کی جھلکیاں آپ کو آج بھی دکھائی دیتی ہیں. بہت سارے آپ ان کے گیم دیکھ لیجئے، WWE کیا ہے، وہ اس وحشت کا ایک کہتے ہیں نا کہ سیویلائزڈ چہرہ ہے کہ ایک رنگ میں آپ ایک دوسرے کو اس طریقے سے مارتے ہیں. نارملی ہم اس کو انٹرٹینمنٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس کو پیچھے دیکھیں. لیکن اس کے پیچھے جب آپ دیکھیں ہیں کہ جب ویسٹ کا جو سویلائزیشن ہوا ہے وہ اسپین کی آزادی کے بعد سے ہوا ہے. جب اسپین جو ہے وہاں پر مسلمان آئے اور مسلمانوں نے وہاں پر یونیورسٹیاں کھولی، اس یونیورسٹی سے یہ آپ کا پورا کیا کہتے ہیں، آپ امریکہ لے لیجئے، فرانس لے لیجئے، اٹلی لے لیجئے، یہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے آ کر کے وہاں سے تعلیم حاصل کر کے نکلنے لگے. ویسٹ کا سویلائزیشن آگے کمپلیٹ، تھوڑا سا بس 1 منٹ میں کمپلیٹ، چونکہ وہ ادھورا رہ جائے گا، تو وہ لے کر کے آئے. اب اس میں کیا ہوا کہ کلچر کا آپ کا ایک 2-3 چیزیں ہو گئی. اس میں تھا فریڈم آف ریلیجن. پہلے اسلام مطلب مذہب کی تعلیم وہ ریزرو تھی، وہ آنے کے بعد فریڈم آف ریلیجن آیا. پھر اس کے بعد آیا فیتھ آن ایجوکیشن، فیتھ آن نالج. توہم پرستی کو ختم کرو، یعنی کہ آپ کے وہم میں ہے، آپ نے مسلمات کر لیے، وہ ختم کیا. وہ وہاں پہ تھا، اسلام نے کانسیپٹ دیا ہے. اس کے بعد آیا ایکویلٹی، آپ جو کیا کہتے ہیں اس میں برابری کا ایک درجہ دیا گیا. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ویسٹ میں، اسپین میں اسلام آنے کے بعد پورے ویسٹرن جو ہے وہ جا کر کے اس میں آپ کو وہ سویلائز کرتے ہیں. آج کا سویلائزیشن ایک ہی ہے، آپ پورا غور کریں. آج کا پورا ویسٹرن سویلائزیشن ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹیکنالوجی ہی ان کی سویلائزیشن ہے. اب آپ اس کو یہ دیکھ لیں کہ ہم اگر ٹیکنالوجی کی طرف کتنا بڑھ رہے ہیں، ہم اتنا سویلائزڈ ہو رہے ہیں. ورنہ جو آپ کے جو ایتھکس ہیں، جو آپ کے مورلز ہیں، جو آپ کی ویلیوز ہیں، جو آپ کی ڈگنیٹیز ہیں، وہ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا تمہاری ذمہ داری ہے. کوئی تمہارا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا ہے تو تمہارا کھانا جائز ہے، کتنا تمہارے لیے درست ہے، وہ کل بھی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا، آج بھی اتنا ہی امپورٹنٹ. یعنی اگر یہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج جس طرح سے پورے ویسٹ کا فوکس ہے سائنس اور ٹیکنالوجی پر، آج اگر ہم سویلائزیشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں کی جا سکتی. اب میں اگلے سوال کے لیے مسٹر اخلاق احمد قادری جو ریسرچ اسکالر ہیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی ویسٹ ایشین ڈپارٹمنٹ اسکول آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں، ان کی طرف آؤں گا. آپ کا تعلق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے بھی رہا ہے. آپ گلوبل سینیریو میں ماڈریٹ اسلام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یعنی آج کے سینیریو میں آپ پوری دنیا میں، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو چاہے ہندوستان ہو، اس میں ماڈریٹ اسلام کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے، اگر میں اپنا ویو دوں تو اسلام ایک ہی ہے. یہ بعد میں ٹرمز آئی ہیں، ماڈریٹ اسلام، ریڈیکل اسلام. مسلم ماڈریٹ ہو سکتا ہے، مسلم ریڈیکل ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ایک ہی ہے. اسلام وہی ہے جو 1400 سال پہلے پرافٹ علیہ السلام نے عرب کے اندر دے دیا، اور وہ پھر تھرو آؤٹ دا ورلڈ گریجولی بڑھا.
تو اگر آپ قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، حدیث کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، تو آپ کو بہت ساری جگہ پہ جو بہتر طریقہ یا جو بہتر راستہ یا جو بہتر پاتھ بتایا گیا ہے وہ ماڈریٹ، بیلنسڈ اور میڈل پاتھ بتایا گیا ہے. بے شک. کہ ایکسٹریمزم کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام میں، کہ آپ نہ ادھر ایکسٹریم میں جا سکتے ہیں نہ ادھر ایکسٹریم میں جا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے سامنے کسی کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے تو آپ کو بیلنس طریقے سے اس کے حق میں بولنا ہے یا یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو جسٹس ملے، جسٹس مل جائے. یہ بیلنس اپروچ رکھنی ہے. یہ نہیں کہ اس کو جسٹس دلاتے آپ اپنے لیے کوئی نقصان اٹھا لیں. جی. آن دا ادر ہینڈ آپ بالکل سائلنٹ بھی نہیں رہ سکتے اور آپ لمٹ بھی نہیں کراس کر سکتے. تو آپ کے لیے ایک دائرہ فٹ کر دیا گیا ہے، اس کے اراؤنڈ رہ کے آپ کو یہ بات کرنی ہے. اگر ہم بات کریں آج کے ٹائم میں ویسٹرن پرسپیکٹیو میں یا ویسٹ ایشین پرسپیکٹیو میں یا انڈین پرسپیکٹیو میں کہ ماڈریٹ اسلام کیا ہے، تو ماڈریٹ اسلام اگر آج دیکھیں جو اسلام کی روح ہے وہ ماڈریٹ اسلام ہی ہے، جس کو انفارچونیٹلی آج کے ٹائم میں بہت کم پایا جاتا ہے مسلم کنٹریز میں یا ایون ادر نان مسلم کنٹریز میں جہاں مسلم رہتے ہیں. تو ماڈریٹ اسلام وہ ہے جس کو صوفیہ نے اڈاپٹ کیا، جس کو صوفی سینٹس نے اڈاپٹ کیا. اس اسلام کو انہوں نے پریکٹس میں لایا اور ان کے تھرو وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے چلا. اب اس کا آپ اثر دیکھ لیں کہ صوفیہ پوری کریشن کو یا جو یونیورس کے اندر دو ہی طریقے سے اس جو کریشن بنی ہے اس کو دو طریقے سے دیکھتے ہیں. ایک کریشن ہے اور ایک کریٹر ہے، کہ مطلب ایک خالق ہے اور باقی مخلوق ہے. اس میں وہ ہندو، مسلم، کرسچن یا جیو یا کسی دوسرے مذہب کے طور پہ وہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے اس کو. تو وہ ہر انسان کو خدا اور انسانیت کے بیچ میں دیکھتے ہیں. تو یہی اوریجنل اسلام ہے یا یہی اسپرٹ آف اسلام میں کہوں گا اسے. تو آج کے ٹائم میں انفارچونیٹلی یہ بہت کم ہے. اب یہ چینج کیوں ہوا وہ ایک لمبی بحث ہے. وہ کلونیل ہسٹری میں ہمیں جانا پڑے گا کہ 17th اور 18th سینچری میں کیسے یہ ریڈیکلائزیشن ہوئی، جس کے بہت سارے پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک فیکٹرز تھے. اس کی وجہ سے جو ریڈیکل جو پیٹرن تھا وہ زیادہ ہیوی ہوا. اس میں کہیں نہ کہیں ویسٹ کی انوالومنٹ بھی تھی، کہیں نہ کہیں ہمارے جو لوگ ریلیجیس اسکالر تھے، سو کالڈ ریلیجیس اسکالر، جنہوں نے اسلام کو اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کیا اور ریڈیکل انٹرپریٹیشنز کر کے تو ریڈیکلائزیشن کو پھیلایا. اور اسی موومنٹ کے دوران وہ موومنٹ اتنی اسٹرانگ ہوگی جو جسے آج آپ کے لفظوں میں اگر ہم ماڈریٹ اسلام کہہ دیں تو وہ اس کی شیڈو میں آ گیا، وہ کمزور پڑ گیا. تو آج کے ٹائم میں انڈین کنٹیکس میں دیکھیں، ویسٹرن کنٹیکس میں دیکھیں یا ویسٹ ایشین کنٹیکس میں دیکھیں، تو جو ماڈریٹ اسلام ہے یا جو صوفیزم ہے، جو لو کا میسیج دیتا ہے، جو پیس کا میسیج دیتا ہے، جو ہارمنی کا میسیج دیتا ہے، تو وہ ایک بیٹر الٹرنیٹ ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ پیس اور ہارمنی اسٹیبلش کرنے کے لیے، چاہے وہ ویسٹرن سوسائٹی ہو جہاں مسلم رہ رہے ہوں یا پھر مسلم سوسائٹی ہو جہاں مسلم رہ رہے ہیں. فار ایگزامپل ویسٹ ایشیا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، پاکستان ہو گیا. اب پاکستان میں دیکھیے کتنا ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، یا ایون مسلم ہی سفر کر رہے ہیں. جس چیز کو آپ نے جس سے شو شروع کیا تو وہ ریڈیکلائزیشن کا ایک رزلٹ ہے. تو وی نیڈ ٹو لک ان ٹو ماڈریٹ پاتھ اینڈ ماڈریشن، جس کو اسلام نے بہت زیادہ انڈورس کیا ہے. تو صرف یہی نہیں کہ آپ گلوبل افیئرس کو دیکھ کے ماڈریشن لائیں. اسلام نے جو ماڈریشن بتائی ہے وہ آپ کے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے، ایون قرآن میں آتا ہے کہ آپ اکڑ کے زمین پہ مت چلو، ٹھیک ہے، ماڈریشن کے ساتھ چلو. پرافٹ علیہ السلام نے جو بولا کہ آپ کوئی بھی کام کرو اعتدال پسندی کے ساتھ کرو. تو اعتدال پسندی ماڈریشن کو قرآن میں اور اس کے بعد حدیث میں ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ملتا ہے، اس کا ہمیں ٹیکسٹ میں یہ ملتا ہے. اور اس کے بعد اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو صوفیہ جو ہیں وہ بیسٹ ایگزامپل ہیں ماڈریشن کی. تو اتنا میں اس پہ کہنا چاہوں گا. یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے بٹ ٹائم کی لیمٹ کی وجہ سے میں اتنا قرآن کی یہ آیت بھی ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو. اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، جی پہلا ہی کہ ہمیں اسٹیٹ پاتھ یعنی جو ماڈریٹ پاتھ ہے، کیونکہ ہم درمیانی امت بھی ہیں اور اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ افراط و تفریط سے پاک ہو، یعنی نہ ایکسٹریم ہو اس سائڈ نہ ایکسٹریم اس سائڈ ہو.
تو اسلام نے ہمیشہ مڈل پاتھ کی ہی ایڈوکیسی کی ہے، اور جس کی طرف آپ نے بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی. اور صوفیہ کرام جہاں گئے انہوں نے وہاں کے کلچر سے ہم آہنگ ہو کے، وہاں کے لوگوں سے ہم آہنگ ہونے کے بعد گویا کہ انہوں نے اسی اسلام کو ہر جگہ پروموٹ کیا جس کی بنیاد مدینہ ایگریمنٹ کے ذریعے، میثاق مدینہ کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر فیتھ کے لوگوں کے ساتھ کی تھی. ایک بڑا اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فیمنسٹ موومنٹ چلتے ہیں عام طور سے، اور فیمنزم کے حوالے سے، اور خواتین میں یہ سلوگن بڑی مضبوطی سے چلایا جاتا ہے کہ شاید اسلام نے خواتین کے ساتھ جسٹس نہیں کیا. اس سوال کا جواب میں ہمارے بیچ ایک اسٹوڈنٹ ہیں مس صبرین میر صاحبہ، ان کا تعلق بھی جموں اینڈ کشمیر سے ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ ہیں. میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ آخر کیوں خواتین کا ایک بڑا طبقہ دنیا بھر میں فیمنزم کے نام پر اس طرح کی آوازیں بلند کرتا ہے. کیا آپ کو کبھی ایک مہیلا ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ کے مذہب نے جسٹس نہیں کیا، یا اس کے لیے کون سے لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے، اگر دیکھا جائے تو ہمارے مذہب میں جو فرض ہے وہ دونوں کے ٹورڈز ہے. لڑکیوں کے ٹورڈز بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ لڑکوں کے ٹورڈز ہوگا. ایجوکیشن جتنی لڑکیوں کو ملنی چاہیے اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ لڑکوں کو بھی ملنی چاہیے. تو ڈسکرمنیٹ کہیں پہ بھی نہیں کیا جاتا ہے. بٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہے کہ ریجڈ مینٹالٹی آ جاتی ہے، اور یہاں پہ لڑکیوں کو اتنا درجہ نہیں دیا جاتا مجھے لگتا ہے جتنا لڑکوں کو دیتے ہیں. کافی چیزوں میں لڑکیاں مطلب جیسے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں گھر پہ رہ جاتی ہیں، اور اگر پڑھنے لکھنے کو باہر بھیجنا ہو تو لڑکے کو چوز کیا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا لڑکا ہے، اس کو باہر بھیجیں گے. باہر والی دنیا سے لڑکی کا تعلق تھوڑا کم رکھا جاتا ہے یہاں پہ. لیکن اسلام میں مجھے نہیں لگتا ہے ایسا بولا گیا ہے کہ آپ لڑکیوں کو گھر پہ رکھیں، ان کو پڑھائے لکھائے نہیں. ہمارے جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ان کا جو خاندان تھا وہ آگے کس نے بڑھایا تھا؟ ان کی بیٹی نے. تو یہاں پہ لیکن ہمارے دیش میں لڑکیوں کو لے کے جو مینٹالٹی ہے وہ کافی ریجڈ رہ چکی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی ایسا ہے. کچھ جگہوں پہ دیکھا جائے تو لڑکیوں کو کافی درجہ دیا جاتا ہے، کافی آگے بڑھ گئی ہیں. کتنی انڈین لڑکیاں اسکالرز ہیں جو مسلمز ہیں، جنہوں نے کافی کچھ حاصل کیا ہے زندگی میں. مسلم لڑکیاں اسپورٹس میں بھی بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں. میرے ساتھ جو اسکول میں پڑھی ہیں، جو میرے ساتھ کالج میں لڑکیاں پڑھتی ہیں، کافی پڑھے لکھے خاندان سے آتی ہیں. ان کے مدرس نے بھی کافی پڑھائی کی ہے آگے تک. تو لیکن اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ہماری مینٹالٹی سے ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے ہماری مینٹالٹی کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ باقی کنٹریز میں بھی لڑکیاں ایگزسٹ کرتی ہیں جو مسلم ہیں. جیسے سعودی لے لیجیے آپ، وہاں پہ کوئی بھی لڑکی آپ کو گھر پہ بیٹھ کے پڑھتی ہوئی نہیں دکھے گی. وہ اسکول جاتے ہیں، ان کو چاہے حجاب کرنے کی اجازت ہو، ان کا من نہیں ہو نہ کر کے جائیں، بٹ پڑھتی لکھتی ہر جگہ پہ ہیں. تو یہاں پہ تھوڑی ریجڈیٹی کی پرابلم ہے میرے حساب سے. بہت شکریہ صبرین صاحبہ. ظاہر ہے کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤن آئے ہیں، اور کہیں نہ کہیں خواتین پچھڑ گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ لیبل لگایا جاتا ہے. حالانکہ اسلام نہیں روکتا، جس نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور اسی طریقے سے چاہے وہ پروفٹ کی زندگی میں ہو یا اس کے بعد، اسلام نے ہر جگہ بیلنس قائم رکھنے کی بات کی ہے. میں اخلاق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں انڈین کانٹیکسٹ میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کون سے قدم ایسے اٹھائے جائیں جس سے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی جا سکے اپنے کردار و عمل کے ذریعے؟ جی، پرٹیکولرلی انڈین کنٹیکسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے دین سیکھنا سب کا فرض ہے جی، تو اس میں کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کیا جائے کہ بچی کو علم سکھایا جائے یا بچے کو سکھایا جائے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ برابر ایجوکیشن دیں، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ ہو. اس کے بعد جو ریئل اسلام ہے، جو ایکچوئل اسلام ہے، جو حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا، جو حدیثوں میں موجود ہے اور جو قرآن میں موجود ہے، اس کی طرف آیا جائے. اس کے بعد صوفیہ کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھا جائے. جو سیکٹیرینزم ہے، جسے ہم فرقہ پرستی کہتے ہیں،
تو اس سے تھوڑا ہٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرقہ پرستی ہمیں ریجیڈیٹی کی طرف لاتی ہے. فرقہ پرستی میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، وہ دوسرا غلط ہے، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. تو وہ پھر جب کلاسیفیکیشن ہو جائے گی کہ میں اچھا ہوں اور دوسرا اچھا نہیں ہے، تو تب یہ ریجیڈیٹی آتی ہے. پھر وہ بندہ آؤٹ آف باکس نہیں سوچے گا، تو اس کی سوچ بالکل لمیٹڈ ہو جائے گی. تو یہاں کی جو صورتحال ہے اس میں جو پہلا سٹیپ ہے آگے نکلنے کے لیے وہ ایجوکیشن ہے. اچھا، ایجوکیشن بھی اب یہ کلاسیفیکیشن جب ہوئی تھی ریلیجیس ایجوکیشن اینڈ ماڈرن سیکولر ایجوکیشن کو الگ الگ کر دیا گیا تھا. یہ بھی ایک بڑی بری اور کلونیل ٹائم کی ایک بہت بڑی پالیسی تھی کلونیل ماسٹرز کی کہ ریلیجن کو اور باقی سائنسز کو الگ کر دیا جائے. اسلام کا جو مطلب کنسیپٹ آف ایجوکیشن ہے یا جو زندگی کا نظام ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے باقی ریلیجن سے. تو اسلام کو ہم اپنی زندگی کے کسی بھی پہلو سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایگزیکٹلی انسان کے نیچر کے اکارڈنگلی بتایا گیا چیزوں کو. جیسے آپ جتنے بھی دیکھیں انسان کی سماجی زندگی ہے، اس کی اقتصادی زندگی ہے، اس کی سوشل یا اکنامک لائف بولیں یا ڈومیسٹک لائف بولیں، تو اس کے نیچر کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں جو ہیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے. تو جو فنڈامنٹل پرنسپل ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ہارم نہ ہو. تو آج کے مسلمان کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہ کرے. ادھر ادھر بھٹکنے کی جگہ یا سیکٹیرین ڈیبیٹس میں پڑھنے کی جگہ خود اسلام کو پڑھے اچھے طریقے سے، جو کلاسک ٹیکسٹ ہیں، اور اپنی ہسٹری دیکھے جو اچھی ہسٹری ہے. جیسے عباسد پیریڈ کی 2-3 سینچریاں ہیں جن کو گولڈن ایج آف اسلام مانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. ایون ویسٹرن اسکالرس نے اس کو بولا، اور یہ وہ پیریڈ تھا جب انٹائر یورپ اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے ڈارک ایجز میں تھی. تو اس دور کی طرف دیکھیں کہ وہاں پہ ایک حافظ قرآن بھی ہوتا تھا اور سائنٹسٹ بھی ہوتا تھا، وہاں پہ ایک جغرافر بھی تھا اور حافظ قرآن بھی تھا. تو آج کے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دین بھی سیکھے اور وقت کا جو تقاضا ہے وہ سارے کام بھی کریں، جس سے وہ جس دیش میں رہ رہا اپنے دیش کے لیے، دیش کی ترقی میں حصہ اپنا ڈالے، اپنی سوسائٹی میں حصہ ڈالے، اپنے پیرنٹس کے لیے وہ کچھ کرے، اپنے سماج کے لیے کچھ کرے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی ایک اچھا مسلمان جو وہ بنے گا. اور آج کی جو میجر پرابلمس ہیں جن میں مسلم پیچھے رہ رہے ہیں، تو ایجوکیشن میں کہتا ہوں کہ صرف ایک میجر فیکٹر ہے جو اس جو ابھی پرابلم چل رہی ہے اس سے نکالنے کے لیے مسلمان کو ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. عبد المعید اظہری صاحب، چونکہ آپ خود ایک اسلامک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج اگر نت نئی کوئی تحقیق سامنے آتی ہے، کوئی نیا نظریہ سامنے آتا ہے، تو اس پر بہت جلدی اس کو سمجھنے کے بجائے اس پر بہت جلدی فتوی بازیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، سیکٹورین بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے یہ کہ اس کی بات کو سمجھیں بلکہ اسے جو ہمارے سو کالڈ کلیرک ہیں وہ دین سے باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار ہیں. تو ایسے حالات میں آخر کس طرح سے نئی تحقیقات کو منظر عام پر آنا چاہیے، اور انڈین کانٹیکسٹ میں ہم جو اعتدال پسند اسلام ہے جس کی صوفیہ کرام نے پریکٹس کی ہے، اس کو صحیح طریقے سے نوجوانوں کے اندر کس طرح سے اسٹیبلش کر پائیں؟ یہ نہایت ہی اہم سوال ہے. اس میں 3 ایسے کانسیپچول کرپشن کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں جی، جس کی وجہ جو ہے نا، جو بہت ہی بنیادی وجہ بنا ہے ڈفرینشیٹ کرنے میں. ایک ہے اسلام کی تاریخ اور ایک ہے مسلمان کی تاریخ. جی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، ان کے احکامات، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، یعنی کہ نبی کی ذات یہ اسلامی تاریخ ہے. نبی کی ذات سے جیسے ہی ہٹتے ہیں وہ سارا کا سارا مسلمانوں کی تاریخ ہے. یہ ایک ایسا بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں آج کے سیکٹیرین، آپ جو کیا کہتے ہیں تصادم ہے، ہمارا فرقہ وارانہ تصادم ہے، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ گروپ وہ گروپ یہ گروپ، وہ بنیادی چیز ہو گئی. دوسرا آتا ہے جہاں پر ہم دین اور دنیا دونوں کو آپس میں ٹکرا دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ دین کی تعلیم، یہ دنیا کی تعلیم، یہاں دین ہے یہاں دنیا ہے. اور ایک بڑا عجیب سا نظریہ ہوتا ہے، یار یہاں ہر جگہ دین مت لاؤ.
मतलब یہ ہوا کہ دین ایک بہت محدود تصور ہے جو تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور جب تم کو شادی کرنی ہو تو نکاح کر لو، اس کے بعد تم دین کہیں مت لاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بنیادی ایک تصور ہو گیا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ۔ تو بیسکلی چیز ہے کہ دین کے دو حصوں، جیسے دین از اے کوائن، ایک حصہ ہے دنیا، دوسرا حصہ ہے آخرت۔ جب ہم دین کو اس نظریے سے دیکھیں گے تو ہماری زندگی کا جتنا بھی لمحہ ہے، ہمارا زندگی کا ہر شعبہ دین کا شعبہ ہے۔ بے شک یہ بہت بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہو۔ یہیں پر آ کر کے ہم پھنستے ہیں، اور ہمارے میں نے جیسے پچھلے اس میں کہا کہ پچھلی 4-5 صدیاں جو ہماری ہیں، جس گولڈن ایرا کی بات کر رہے ہیں، وہ سب پورا جو گولڈن ایرا تھا وہ ایجوکیشن پہ تھا۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ تیسری جو بہت بنیادی چیز ہے، ہم نے جو تحقیق کی بات کی ہے، اس حوالے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، بنایا، ان کو خلیفہ بنانا چاہا، کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانا چاہتا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ٹھیک، وہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ان کو علم دیا، پھر فرشتوں سے کہا اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ تو وہاں ایک بہت بنیادی کانسیپٹ، بہت بنیادی تصور ابھر کر کے سامنے آیا ہے، جس کو قرآن نے دوسری آیت میں جا کر کے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ ایک جاننے والا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ میرے علم میں میری پوری زندگی عبادت میں گزر رہی ہے، نقدس نسبح، ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری سبحانیت کو بیان کرتے ہیں، پھر ان کو خلیفہ بنا رہے۔ تو وہاں پہ کہا کہ دیکھو ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، اور یہ دروازے آپ بند نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بنیادی چیز فرشتوں کے ذریعے سے اور حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور ان کی تخلیق کے دور پہ کر دی۔ اب آج کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے، انسانی فطرت ہے، وہ جستجو ہے اس کی، وہ آرزو ہے اس کی، جب تک آپ اسے آزادی نہیں دیں گے، آزادی سوچنے کی آزادی، سمجھنے کی آزادی، غور و فکر کی آزادی، وہ کیا کرے گا؟ اگر دروازہ بند ہے، جو دروازے بند ہے ساری جستجو وہیں پہ ہے۔ جب آپ دروازہ بند رکھتے ہیں اور اس میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو انسانی فطرت ہے کہ ساری توجہ اسی پہ لگی رہتی ہے۔ ایسا اس میں کیا ہے؟ ایسی کون سی برائی ہے جو چھپا رکھی ہے؟ ایسی کون سی کمی ہے جس کو آپ نے جو ہے بند کر رکھا ہے؟ تو اب وہ اگر آسانی سے نہیں کھلے گا، جب اس کے پاس فورس آئے گا، بیڈ ایلیمنٹس آئیں گے، منفی تصورات آئیں گے، تو اس کو توڑے گا۔ توڑنے کے بعد اب آپ دیکھیں، یہ اسی وجہ سے آپ تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں کر سکتے۔ اور آج کی نئی نسل کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے میں 3 ہی لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو سیکٹیرین جو ایک کیا کہتے ہیں مشکل اس میں حل ہو سکتی ہیں، خدا کی مکمل عبادت اور رسول کی مکمل اطاعت، یہ 2 ہی تصور ہیں دین کے، جو مذہبی طور پر آپ سیکٹیرین اس میں جتنا کچھ بھی بعد میں آ رہا ہے، یہ فرقہ وہ فرقہ، یہ عالم وہ پیر، یہ شیخ وہ درگاہ، یہ ادارہ، جتنا کچھ بھی ہے، اگر آپ کو وہ رسول کی مکمل اطاعت اور خدا کی مکمل عبادت تک لے جاتا ہے، آپ چلے جاؤ۔ بہت نارمل سی چیز ہے۔ کیا کہیں مت اللہ اور رسول کی اطاعت ہمیں روکتی ہے غیر مذہب کے لوگوں کے ساتھ رواداری قائم رکھنے میں، ان کی مدد کرنے میں، ان کے ساتھ چلنے میں؟ انڈین کانٹیکسٹ میں بہت ضروری سوال آپ نے کیا ہے کہ یہی تو ہے، خدا کی عبادت اور رسول کی اطاعت مخلوق کی خدمت کے بغیر گزرتی ہی نہیں۔ رسول کی اطاعت کے جتنے بھی آپ پیٹرن دیکھیں جو ہمیں صوفیوں نے بتایا ہے، صوفیہ نے ایک بات بتائی ہے کہ مخلوق کی خدمت کے بغیر خدا خوش نہیں ہو سکتا۔ تمہاری عبادتوں سے بھی خدا خوش نہیں ہو سکتا اگر تمہاری وجہ سے خدا کی مخلوق ناراض ہے، اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور ایک بہت بنیادی چیز، اگر کوئی راستہ آپ کو منزل تک پہنچانے میں ناکام ہے تو وہ راستہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی راستہ آپ کو راستے میں ہی بھٹکا رہا ہے، یہاں بھٹکا رہا ہے پھر وہاں بھٹکا رہا ہے، اگر وہ منزل کی طرف نہیں لے جا رہا ہے، تو آپ سمجھ لی کہ وہ راستہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہی ہوگا۔ وہ راستہ چاہے جس گروپ کا ہو، جس گروہ کا ہو، جس فکر کا ہو،
जिस आइडियोलॉजी का हो, चाहे जितना चमकता हुआ दिखाई देता हो, चाहे उसमें जितने जिक्र अज़कार दिखाई देते हो, इबादतों के पूरे क्या कहते हैं वो दिखाई देता हो कि यहाँ पर इबादत के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन अगर मंजिल तक नहीं, आपका दिल नर्म नहीं कर सकता, आपकी ज़बान नर्म नहीं कर सकती, अगर आपके ख़यालात अगर वो पाक नहीं रख सकते, अगर आपको मखलूक़ खुदा पर मखलूक़ खुदा के साथ हमदर्दी और उनके साथ रवादारी पर आमादा अगर वो नहीं कर सकते ख़यालात, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है इस्लाम की उस रूह, इस्लाम के उस नज़रिए, इस्लाम के उस मंजिल से आप भटक रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मोईद अजहरी साहब और डॉक्टर इखलाक साहब और अमरीन मीर साहिबा हमारे साथ इस शो में गुफ्तगू करने के लिए। सही बात डिस्कशन से ये निकल के आती है कि आप अल्लाह और उसके रसूल के उस वक्त तक करीब नहीं हो सकते, या दीन आपके अंदर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप मखलूक़ खुदा से, यानी जो मानवता है, उससे सच्चा प्यार ना करें। उसी तरह का प्यार जिस तरह अल्लाह के रसूल ने किया, सहाबा इकराम ने किया, अहले बैत अतार ने किया, या सूफिया इकराम ने किया। जहाँ जहाँ भी सूफिया इकराम गए, उन्होंने वहाँ के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत की, चप्पे चप्पे को अपने जज्बा इश्क की सजदागाह बनाया, वहाँ के लोकल ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया, और यही नरम पंथी वाला या अहतदाल पसंद या मॉडरेट इस्लाम है, और यही असल इस्लाम है जिसकी तालीम कुरान देता है और अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे किसी नए मौजू के साथ। तब तक देखते रहिए आवाज़ दी वॉइस। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।